الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بأموالهم وأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ سے متعارف ہونا، یہ ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. ہم پر اپنی جان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا کہ ہم پر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حق ہے. گویا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے ہماری جان سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا، یہ ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید میں میرے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین باموالہم وانفسہم. ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہونے کے اعتبار سے حق رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کا ہم لوگوں پر ہماری جان سے بھی زیادہ حق ہے، ہمارے مالوں پراپرٹی جائیدادوں سے بھی زیادہ حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک نئے مذہب اسلام کو تشکیل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد امت کو راہ راست پر لانا، لوگوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلانا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا، دین کی شناخت و پہچان کرانا،
متعارف کرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ تھا کہ لوگ ظلمتوں سے نکل کر نورانیت کی طرف، ایمان کی شمع کی طرف لوٹ آئے، کفر سے نکل کر ایمان کی شمع کی طرف لوٹ آئے اور اپنے ایمان کو منور کر لے، اپنی زندگیوں میں دین اسلام کو زندہ کر لے۔ نبی کی ساری زندگی کا محنت کا نچوڑ یہی تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں انتہائی مہربان، انتہائی شفیق تھے، قربانی دینے والے تھے، مر مٹنے والے تھے امت کے لیے، کہ امت کسی طرح، یہ لوگ کسی طرح راہ راست پر آ جائیں، کفر سے نکل آئے، ظلمتوں سے نکل آئے اور ایمان کی طرف لوٹ آئے، اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا یہی نچوڑ تھا، یہ مقصد تھا بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے عیال ہیں، لہٰذا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو اس تمام کی تمام مخلوق انسان، مخلوق حیوانات، مخلوق جاندار، مخلوق خشکی پر چلنے رینگنے پھرنے والے جاندار، آسمان پر اڑنے والے پرندے، سمندروں میں رہنے والی مخلوقات اور ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات، پہاڑوں میں رہنے والی مخلوقات، یہ تمام کی تمام جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کے سب اللہ کے عیال ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مجوسی آیا اور آ کر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے تیری مہمان نوازی تب کروں گا جب تو ایمان لے آئے۔ وہ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے ابراہیم، تو نے میری مخلوق میں سے ایک انسان کو صرف اس وجہ سے کھانا نہیں کھلایا کہ تو نے اس کا سودا کیا اس کے ایمان کے ساتھ، کہ ایمان لائے گا تو اسے نوالا دے گا، ایمان لائے گا تو اسے کھانا دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اگرچہ مجوسی ہے، اگرچہ کافر ہے، اگرچہ آتش پرست ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے 70 سال سے کھانا دے رہا ہوں، 70 سالوں سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں، اور تو نے اس شرط پر اسے کھانا نہیں دیا کہ تو نے ایمان کو درمیان میں لا کر رکھ دیا کہ ایمان لائے گا تیری مہمان نوازی کروں۔ بس اس بات کو سننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اپنے گھر سے نکلے اور اس مجوسی کے تلاش میں نکلے، اور یہاں تک کہ اس مجوسی کو پا لیا۔ جب اس مجوسی کو پایا تو فرمایا کہ تم آؤ، میں تجھے تیری مہمان نوازی کروں گا، تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ آپ آئے، تشریف لائے۔ وہ مجوسی کہنے لگا، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتلائیں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، اپنی مجلس سے اٹھا دیا، اب سے پہلے اب ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ جس کی بنا پر آپ مجھے در بدر تلاش کرتے 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 مجھ تک آ پہنچے اور مجھے پا لینے کے بعد کہہ رہے کہ آؤ میرے مہمان بنیے، میں آپ کے خاطر تواضع کروں گا، مہمان نوازی کروں گا۔ پہلے مجھے وہ واقعہ بتلاؤ کہ وہ واقعہ ہے کیا، ماجرا اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری طرف وحی بھیجی کہ جس مجوسی کو میں 70 سالوں سے کھلا رہا ہوں، آج تو ایک وقت کا اسے کھانا نہیں کھلا سکا، یہ تیری کیسی مہمان نوازی ہے، کیسا تو مہمان نواز ہے، اور تو نے اس کی مہمانی کو ایمان کے بدلے میں تول لیا اور شرط رکھ دی کہ ایمان لائے گا تو مہمان نوازی کروں گا، جبکہ میں اسے کفر کے باوجود 70 سالوں سے کھلا رہا ہوں۔ وہ مجوسی کہنے لگا، مہمان نوازی آپ میری بعد میں کیجئے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے،
پہلے مجھے اسلام مجھے دیجیے، مجھے مسلمان کیجیے، ایمان کی دولت سے مجھے نوازیے، مہمان نوازی بعد میں میری کیجیے۔ اس حسن ظن کو، حسن خلق کو، اللہ کے برتاؤ کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے نبی کے برتاؤ کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے مخلوق پر رحم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان کو نہیں پہنچ سکتا، ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، ایمان کو کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، چاہے وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان تو مسلمان، کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک ہو والدین کے ساتھ۔ نمبر 2، عہد کو پورا کرنا، جب تم کسی سے وعدہ کر لو، عہد کر لو تو اس وقت اس عہد کو پورا کرو۔ اب چاہے تم نے جن سے عہد کیا وہ عہد چاہے کسی کافر ہی سے کیوں نہ کیا ہو، اس سے عہد کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 3، امانت جس نے تمہارے پاس رکھوائی اس امانت کو دیانت کے ساتھ اس تک پہنچاؤ، اس کی امانت اس کو واپس کرو۔ اب چاہے جس نے امانت تمہارے پاس رکھوائی وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان تو مسلمان، کافر ہی کیوں نہ ہو، تو تم نے اس کی امانت میں بددیانتی نہیں کرنی۔ عہد کافر سے بھی کیا ہے، مسلمان تو مسلمان، کافر سے بھی کیا ہے، تو کافر سے کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرنا ہے۔ والدین چاہے تمہارے مسلمان تو مسلمان، کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا ہے، تب جا کر تک ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت بن کر آئے، میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مخلوق میں چاہے انسان ہو، چاہے حیوانات ہوں، چاہے چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے زمینی مخلوق ہو، چاہے آسمانی مخلوق ہو، چاہے بحری مخلوق ہو، تمام مخلوقات کے ساتھ رحم والا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس معیار پر، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر اس امت کی طرف آپ کی بعثت فرمائی ہے۔ آپ سراپائے رحمت بن کر آئے اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائق ہو کر آئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کو جنہوں نے تکالیف پہنچائی، غزوہ احد میں آپ کو آپ کے سر مبارک کو شہید کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے چہرہ انور سے خون ٹپکنے لگا، بہنے لگا، آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، اور لوگ کہنے لگے ان کافروں کو اللہ برباد کر دے، مسلمان بددعائیں دے رہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر فرما رہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، تو ان کو ہدایت نصیب فرما، تو ان پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے زہر دیا اور اس نے اقرار بھی کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، جبکہ معلوم تھا اس نے مجھے زہر دیا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما رہے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ فلاں کافر نے مجھ پر جادو کیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کو معاف فرما رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے یا اللہ اسے ہدایت نصیب فرما، اس کی مغفرت فرما، ہدایت نصیب فرما، ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو ہے اسی طرح بددعا فرما دیتے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا فرما دی تو آج ہم میں سے کوئی زندہ نہ بچتا، سب کے سب ہلاک ہو جاتے، تو آپ نے بددعا نہ کی تو اللہ رب العزت نے آج ہمیں ایمان کی توفیق دے دی، اور جو ہے آج سیاکار بدکار لوگ بھی اللہ کی زمین پر چل رہے پھر رہے، اور جو ہے اللہ کا دیا ہوا کھا رہے، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے کسی کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، مفسرین فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، پرایوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے رحمت کس طرح ہے؟ ایمان والوں کے لیے رحمت اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرما دی۔
اور دنیا میں بھی رحمت کا اثر ایمان والوں پر دکھائی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایمان والوں پر دکھائی دے گا۔ اور کافروں کے لیے رحمت کس طرح ہے؟ کافروں کے لیے رحمت اس طرح ہے کہ گزشتہ قوموں میں جو بدبخت تھے، بدکار تھے، زنا خور تھے، شرابی تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، لٹیرے تھے، بدبخت تھے، انہوں نے جب ان کی بدبختی عروج پر پہنچی، اللہ رب العزت نے انہیں زمین میں دھسا دیا، اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آیا کہ آسمان سے پتھر برسے۔ لیکن اللہ رب العزت کی اس امت کے پیغمبر کی اس امت کے لیے رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح ہے کہ کافر ہے لیکن کفر کے باوجود ان پر پتھر نہیں برس رہے، کافر ہے، زنا خور ہے، شرابی ہے، رشوت خور ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، اس کے باوجود انہیں زمین میں دھسایا نہیں جا رہا۔ یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کے رحمت کافروں کے لیے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کافروں کے لیے نہ ہوتی تو جس طرح گزشتہ قوموں میں بدکار لوگوں کے چہرے مسخ ہو گئے، بے حیا لوگوں کے جو ہے زمین میں دھسا دیا گیا، اور نافرمان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسا دیے گئے، تو اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا اٹل تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رحمت للعالمین تھے اس امت کے حق میں کہ آپ کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کرتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی شان اس امت کے حق میں۔ طائف کے میدان میں لوگوں نے اپنے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، لوگوں نے گالیاں دی، دیوانہ کہا، مجنوں کہا اور پاگل کہا، ساحر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو ان کی گالیوں کو برداشت کیا، لیکن کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے اثرات آج ہم اب دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا فرمایا، مخلوق خدا جو آج زمین پر چلتی ہے پھرتی ہے، ان کا مقصد تجارت نہیں ہے، ان کا مقصد زراعت نہیں ہے، ان کا مقصد مال و دولت سمیٹنا نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ورنہ ایسا نہیں تھا، مکہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے، یمن کا سفر کیا کرتے تھے، شام کا سفر کیا کرتے تھے، ان کی تجارت عروج پر تھی اور تجارت میں پوری طرح وہ ماہر تھے مکہ کے لوگ، اور شام اور یمن کی طرف ان کے سفر ہوا کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ، نجد کے لوگ، خیبر کے لوگ اور جو ہے شام اور عراق کے لوگ تجارت پیشہ زراعت پیشہ تھے۔ اگر زراعت مقصد تھا دنیا میں آنے کا تو وہ ان لوگوں کے عروج پر تھی، زراعت میں وہ مہارت رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس لیے تاکہ لوگوں کی سوچ، لوگوں کا ٹارگٹ جو یہ بن چکا ہے دنیا اور دنیا کی دولت، دنیا کی رونقیں، اس طرف سے ان کا رجحان ہٹ جائے اور یہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں آ جائے، اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، احکامات الہی کی پیروی کرنے والے بن جائے۔ یہ مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی ہمارے لیے گزار دی، اس امت کے لیے گزار دی، اس امت کے لیے گزار دی، زخم کھائے، خون بہا، تکالیف برداشت کی۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں؟ جس طرح اشرف المخلوقات میں انسان ہے اور انسان کی عزت کی، انسان کے آبرو کی، انسان کے جان کی، انسان کے مال کی، انسان کی جو ہے دولت کی، اس کے گھر بار کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان کا گھر بار محفوظ رہے، مال دولت محفوظ رہے۔ اسی طرح ہر انسان سے اللہ کی مخلوق میں جو چرند پرند حیوانات ہیں یہ بھی محفوظ رہے۔ ایک عورت کی اسی بنا پر بخشش ہو گئی تو اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو میرے رب نے اس کی مغفرت فرما دی۔
اور ایک شخص کی اسی بنا پر اللہ کا عذاب نے اسے گھیر لیا کہ اس نے اپنی بلی کو بھوکا مار دیا تو اللہ رب العزت کے عذاب کو وہ شکار ہو گیا۔ تو جس طرح انسانوں پر رحم ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی مخلوق میں جو حیوانات ہیں، یہ چاہے بلی ہو، چاہے کتا ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے گدھا ہو، ان پر بھی رحم کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے، ان پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کے خوراک کا خیال کیا جائے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔